السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسما وہاب چینل پر خوش آمدید۔ انتہائی اہم سوال ہے جو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کی اصل کامیابی کیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنی کامیابی کا ڈیفرنٹ معیار مقرر کیا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا سرجن بن جاؤں تو میں خود کو کامیاب سمجھوں گا، کوئی اچھا لیڈر بننے کو کامیابی سمجھتا ہے، مگر اصل کامیابی ہے کیا؟ اگر یہی سوال ہم شریعت سے پوچھیں، یعنی قرآن سے پوچھیں، تو قرآن ہمیں کیا جواب دیتا ہے؟ تو جو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص دوزخ کے عذابوں سے بچ گیا اور جنت کے بلاخانوں میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی جو بھی، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اللہ نے انسان کی کامیابی کا معیار دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ آج کل ہم دیکھیں، ہماری ساری بھاگ دوڑ دنیا میں کامیاب ہونے کی ہے، جبکہ ہم اپنی اصل کامیابی کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ فکر تو لاحق ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ ہم بڑی بڑی زمینیں، جائیدادیں اور کاروبار سیٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے اولاد کو فائدہ ہو، جبکہ ہم میں سے کسی کو یہ فکر نہیں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اچھا، اب ہمارے ذہنوں میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون شخص کامیاب ہو گیا، کیونکہ مرنے کے بعد تو کوئی شخص آ کے بتانے والا نہیں۔ تو اس کا جواب بھی ہمیں شریعت نے دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہے کہ دنیا سے جاتے وقت جس شخص کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جس شخص کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے گا وہ سمجھے دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد کامیاب ہو کر جنت میں چلا گیا۔ اب دیکھیں کہ کلمہ طیبہ کسے نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ ہم دنیا میں اگر رٹا لگا لیں تو موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ، یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ نشتر ہسپتال کے ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مرتے وقت انہوں نے 100 سے زائد لوگوں کا معائنہ کیا کہ آخری الفاظ ان کے کیا ہیں، تو ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جو نزاع کا عالم ہے انتہائی خوفناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے جس میں بڑے بڑے طاقتور کمزور اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص صحابی ہیں، ان کا مزاج ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی عرب فوت ہونے لگتا تو اس کے پاس جاتے اور اس سے پوچھتے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے، یعنی کہ کیا گزر رہی ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں جب بھی میں کسی عرب کے پاس جاتا، اس کی موت کا وقت ہوتا تو میں اس سے یہ سوال پوچھتا تو وہ ایک ٹھنڈی اور سرد آہ بھرتا اور اس کی آنکھیں بھر آتی اور حواس باختہ ہو جاتی اور پورا وجود چپ ہو جاتا۔ وہ گھر آ کر اپنے بیٹے سے کہتے کہ بیٹا عبداللہ، پتہ نہیں موت کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ عرب جو ہیں وہ عجم ہو جاتے ہیں، یعنی گونگے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو یہی سوال ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابا کیا کیفیت ہے، کیا گزر رہی ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کروٹ بدلی اور ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ بیٹا، ناقابل بیان علم، ناقابل برداشت تکلیف، ایک طوفان ہے جو اندر اٹھ رہا ہے اور کسی سمت کسی اور بیٹھنے نہیں دے رہا۔ یعنی کہ موت نزاع کا جو عالم ہے یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نزاع کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، عمر بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ اچھا، اب ہمارے ذہنوں میں یہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ ایسا کوئی طریقہ ہو جس سے ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبان سے جاری ہو جائے۔ تو جو علماء اکرام ہے انہوں نے اس کے متعلق بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سکولوں میں اپنے طلباء سے سالانہ امتحان سے پہلے مختلف ٹیسٹ لیتے ہیں، سماحی نماحی امتحان لیتے ہیں تاکہ سالانہ امتحان میں ان کی تیاری اچھی سے ہو جائے، ان کا جو سالانہ امتحان کا خوف ہے وہ ذہنوں سے نکل جائے اور وہ بار بار ٹیسٹ دے کر ان کی پریکٹس اچھی سے ہو جائے۔ اسی طرح قدرت ہمیں سال میں 365 راتیں یہ موقع فراہم کرتی ہے، یعنی کہ ہم کلی موت مرنے سے پہلے جزوی موت دے کر ہماری تیاری کروانا چاہتی ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم سوتے ہیں، لیکن ہم سوتے نہیں بلکہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم موت کی وادی میں چلے گئے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ زمر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور صبح جس کی چاہے لوٹاتا ہے اور جس کی چاہے نہیں لوٹاتا۔ اور اگر ہم سونے کی دعا کے الفاظ پر بھی غور کریں تو اللہم بسمک اموت و احیا،
یعنی موت کا لفظ اس میں آیا ہے۔ اور اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں بھی یہی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ نشور، اس میں بھی موت کا ذکر آیا ہے۔ تو ہم رات کو سوتے نہیں بلکہ موت کی وادی میں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ مرتے وقت اس کے زبان سے کلمہ جاری ہو، اس کی موت اچھے سے آئے، تو وہ اپنے سوتے وقت کے جو اعمال ہیں نا وہ ایسے بنا لے جیسے وہ موت کے وقت پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں سوتے وقت بلند آواز میں شعوری طور پر کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے اور سونے کی دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ تمام اعمال جس کا احادیث میں ذکر آیا ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، جیسے کہ سورۃ ملک پڑھ کے سونا چاہیے۔ تو جو شخص اپنی موت کی کیفیت، موت کے وقت چاہتا ہے نا کہ اس کی جو کیفیت ہے وہ آسانی کی ہو، آسان اس کی تکلیف جو ہے وہ کم ہو، تو اپنے جو سونے کے جو ہے نا اعمال وہ اپنے اچھے بنا لے، اس طرح کے بنا لے جیسا کہ، تو ایٹومیٹکلی جب ہم نے اتنی راتوں کو اس کی پریکٹس کی ہوگی تو جو فرشتہ ہے وہ خود بخود ہماری جو لبوں پر ہے نا وہ کلمہ طیبہ جاری کر دے گا، وہ ہماری اس تیاری کے پیش نظر ہمیں جو سالانہ ہمارا جو کلی موت ہے مرتے وقت ہمیں وہ تمام اعمال مہیا کر دے گا جو ہم روز جس کی ہم پریکٹس کر کے سوتے ہوں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔